السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین کرام، رمضان میں کچھ معمولات ترتیب پاتے ہیں جو غیر رمضان میں نہیں ہوتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس رمضان میں پورا ماحول نیکی کرنے کے لیے سازگار ہوا ہوتا ہے، اور ہم سب اس ماحول کی ترغیب سے اور اس ماحول کی خوشگواری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے معمولات کو خاص نہج پہ ترتیب دے لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہی رمضان مکمل ہوتا ہے ہم واپس اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ رمضان میں تو بڑے بڑے شیاطین جکڑے ہوئے تھے، جنت کے دروازے کھلے تھے، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہوئے تھے، ایک ایسا سازگار ماحول میسر تھا۔ اس میں تو ہم نے نیکی کا معمول بنا لیا، اب اصل جو پریکٹس تھی اس کو امپلیمنٹ تو کرنا ہے رمضان کے بعد۔ اس پریکٹس کا، اس ریفریشر کورس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں اور اپنی موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک ہمیں موت نہیں آ جاتی اس وقت تک ہمیں اپنی اللہ کی بندگی کو جاری رکھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ معمولات رمضان غیر رمضان میں بھی ہمارے جاری رہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہی چاند رات ہوتی ہے اور شوال کا چاند نظر آتا ہے ہم سب اپنے معمولات فوراً چینج کر دیتے ہیں، اور آپ کو اگر یقین نہ آتا ہو تو ناظرین کرام آپ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجئے۔ جو رمضان کی آخری نماز میں تعداد ہوتی ہے وہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ایک دم سکڑ جاتی ہے، وہ نمازی پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ سیزنل مسلمان پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو جو پسندیدہ ترین اور محبوب ترین اعمال ہیں وہ ہیں جو انسان کے معمول کا حصہ ہوں، جس پر انسان ہمیشگی کرے چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ لہٰذا ان معمولات کو جو ہم رمضان میں حاصل کرنے کے قابل ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے، میں نے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پورا سال اور پوری زندگی ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، تب تو ہم اللہ کی اس رحمت کے امیدوار ہو جائیں گے جو رمضان کے نتیجے میں ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ وگرنہ اگر ہم چاند رات کو ہی اپنے ایمان کو برقرار نہیں رکھ سکے اور اپنے معمول کو برقرار نہیں رکھ سکے تو یہ ہمارا ایمان ہمیں جنت کے لمبے سفر تک کیسے پہنچائے گا، یہ ہمیں جنت جیسی دور منزل تک کیسے پہنچائے گا۔ اس لیے فکر مندی کی جو بات ہے اور عزم کرنے والی جو بات ہے وہ یہ، میری اور آپ کی زندگی جن بنیادوں پر اس رمضان کے اندر ترتیب پائی ہے، اس رمضان کی نعمت کے بدولت، اللہ کرے کہ وہ ہماری بقیہ زندگی میں بھی اسی طرح سے جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔